بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ بچوں کی تربیت کس عمر سے شروع کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھانا شروع کرو۔ بنیادی طور پر خود اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے بچے کی تربیت کا آغاز کس عمر سے کرنا ہے۔ دیکھیے، تمام اعمال میں جتنے بھی اسلام نے ہم پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، ان میں اگر اول درجے کا کوئی فریضہ ہے تو وہ نماز ہے۔ لیکن نماز کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھانا شروع کرو۔ اچھا، ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ صرف 7 سال کی عمر سے ہی سکھایا جائے، حالانکہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس دور میں تو 1 سال کا بچہ بھی بہت فاسٹ ہو چکا ہے، 2 کا بھی، 3 کا بھی، یعنی صرف 7 تک کیوں ہمیں پابند کیا گیا ہے، 6 کا کیوں نہیں اور 5 کا کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر ہم تھوڑا سا اس حدیث کے اوپر غور کریں تو جو بچے کی عمر کا مرحلہ 1 دن سے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی ماں کی کیفیات کو محسوس کرتا ہے، اور اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی کیفیات کو محسوس کر سکتا ہے تو 1 دن کا بچہ بھی بے شمار چیزیں پھر محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ جو 1 دن سے لے کر 7 سال کی عمر تک، جو 7 سال ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز سکھاؤ۔ گویا یہ جو پورا مرحلہ ہے اس میں بچہ آبزرو کرتا ہے، چونکہ وہ ساری چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے، اس لیے ان 7 سال تک وہ ان سے آشنا ہوتا ہے، ان سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کیا کر رہی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ اگر اس کا کوئی بڑا بہن بھائی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، اس کے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، اس کا معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ وہ سنتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کون سی باتیں ہو رہی ہیں، شام کے وقت، دوپہر کے وقت، صبح کے وقت۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں اور باپ کا رویہ کیسا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کا آپس میں میل جول اور رسم و رواج کیا ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے کان میں اور ابو فوراً لوٹا اٹھاتے ہیں یا سنک کے پاس جاتے ہیں تو ایسے منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر ٹوپی رکھ کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ امی اس ایک جو آواز آتی ہے جس کے مفہوم و معنی سے وہ ناواقف ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ امی فوراً دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ صبح سویرے اس کے گھر میں ایک موٹی جو کتاب ہے وہ کھول کر سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ ہمارے جو شادی بیاہ کے رسومات ہیں انہیں دیکھتا ہے، وہ ماتم کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہو رہی ہوتی ہے اور کیسے لوگ اس میں اپنا رویہ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ گویا یہ جو 7 سال کا پروسیس ہے اس میں بچہ ان پورے مشاہدات سے گزر کر بے شمار چیزیں اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر باپ یا بھائی یا کوئی بھی بڑا بندہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی اسی طرح کی حرکات کرنا شروع کر دے گا جس طرح سے وہ اس کے ساتھ جو بڑا آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کئی بار اس کو ہلاتا بھی ہے یہاں سے پکڑ کر، کئی بار سجدے میں سر رکھ کر وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ ابھی وہ کیا کر رہا ہے کہ میں نے بھی وہی ایکشن کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بچے نے بنیادی طور پر گھر کے اندر جو عمل ہو رہا تھا اس سے، معاشرے کے اندر جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس سارے سے آبزرو کر لیا ہوتا ہے اپنے دماغ کے اندر۔ وہ اس حد تک پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ سارے عمل ہو رہے ہیں، تو اب جو سکھانے والی چیزیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ سکھانے والی چیزیں کیا ہیں کہ اب نماز کا طریقہ سکھا دینا ہے۔ سویرے کے کتنے فرائض اور سنتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تک کیا ہیں، قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے،
باقی جو فرائض ہیں وہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں. گویا ہم نے 7 سال تک اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. 7 سال سے پہلے ہم بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے. 7 سال سے پہلے ہم بچے کو کہہ نہیں سکتے یہ کرو. 7 سال سے پہلے ہم بچے کے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. 7 سال تک اگر ہمارے گھر کا ماحول اسی طرح سے ہے جس طرح ہم اپنے بچے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، 7 سال تک اگر ہمارے اداروں کا، ہماری سوسائٹی کا اور ہمارے معاشرے کا پورے کا پورا نظام اس طرح سے ہے جس طرح ہم اپنی ایک نسل میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو یقین مانیے کہ اس کے بعد اس بچے کے لیے وہ سب کچھ کرنا آسان ہوتا ہے. گویا یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے، ہمیں میسج دیتی ہے کہ 7 سال تک ناصر نے اور ناصر کے گھر والوں نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ وہ کس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں خود جھوٹ بول رہا ہوں اور بچوں کو کہوں کہ وہ سچ بولیں اور ان سے توقع رکھوں. میں خود غیبت کر رہا ہوتا ہوں، کھانے کے وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میرے بچے غیبت نہ کریں. میں خود لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، رشوت اور ان دیگر چیزوں کے اندر، برائیوں کے اندر گٹا ٹوپ ڈوبا ہوا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے بچے نہ اس میں ڈوبے. ہم یہ توقع نہیں کر سکتے. پھر ہمیں پہلے مرحلے میں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، اور اپنے عمل سے ثابت کرنے کے لیے ہم جس کے سامنے اپنا عمل رکھ رہے ہیں اس کو وقت دینا ہوگا کہ وہ ہمارے عمل کو پورا جانچ پڑتال کر لے، ہمیں پورا مشاہدہ کر لے اور ہمیں پورا دیکھ اور سن لے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، تاکہ وہ بچہ بھی اس طرح بنے. اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اسی طرح ایک اچھا انسان بنے جس طرح ایک اچھا انسان ہونے کی ریکوائر ہے، جس طرح ہم خواہش رکھتے ہیں، تو پھر یقین مانیے کہ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تب تک ہمارا بچہ اس طرح سے نہیں بن سکے گا جس طرح سے ہم بنانا چاہ رہے ہیں. اور اس حدیث کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں پھر بچے کو وقت دینا چاہیے. 7 سال تک ہمیں اپنے بچے کے ساتھ رہنا چاہیے، اسے وقت دینا چاہیے اور اسے اپنے عمل سے بتانا چاہیے کہ میں کیسا انسان ہوں. بہت شکریہ.